بیٹا اٹینڈنس لگانے لگی ہوں. پہلے جویریہ از پریزنٹ. آپ مجھے اپنی اٹینڈنس بتائیے گا پہلے، پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. زہیب، اینڈ ہو ایلس؟ آمنہ تھی. آمنہ اینڈ فاطمہ اینڈ حسان. حسان بیٹے آپ ریگولرلی کیوں کلاس نہیں لے رہے ہیں؟ میم لاسٹ ٹائم میں گھر پہ موجود نہیں تھا، اس لیے لاسٹ ٹائم ابھی کلاس نہیں لے پایا. آپ کو اپنا جو ہے نا ٹائم ٹیبل اس طریقے کا بنائیں کہ آپ کو کلاس مس نہ کرنی پڑے. جی اوکے میم. بیٹا آپ کلاس کو مس کریں گے تو آپ کے لیے مسئلے پیدا ہوں گے. سو آپ کلاسز اپنی پوری اٹینڈ کریں اور اس طرح آپ کا کام بھی مس نہیں ہوگا. اوکے میم. حسین بھی اب آ گئے ہیں. حسین آ گئے ہیں آپ بھی؟ جی کل ہم نے نعت پڑھی تھی، نعت کے میننگ پڑھے تھے اور اس میں ہم نے تشریح کی تھی. تمام اشعار کی صرف دو اشعار لاسٹ رہ گئے تھے. اب میں اس کی تشریح کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ایکسپلین، پھر ہم آگے اس کی ایکسرسائز کریں گے. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر جو ہے احسان دانش اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پیغمبر چراغ محبت اللہ کے نبی کو سراج المنیر کہا ہے. کتاب میں قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر یعنی کہ ایک ایسا چراغ جو کہ دنیا کو روشنی کی سے منور کر دیتا ہے. اور اس سے یہی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر تمام لوگوں سے جو تھی وہ نفرتوں کو دور کیا، دکھی انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے روشنی بن کر آئے. معاشرے میں لوگوں کو جنہوں نے اپنی عزت اور مقام یا وقار کھویا ہوا تھا، جن میں غلام، لونڈیاں اور یتیم بچے تھے، ان سب کو معاشرے میں ایک اچھا مقام دیا اور عزت عطا کی. آپ کا ہر عمل جو تھا وہ پورا قرآن پاک کی روشنی میں ہوتا تھا اور وہ اس کی انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا تھا. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی وقار پیغمبر کہہ کر شاعر نے مخاطب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبوب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں اور ان کو پیغمبر ذی وقار کے اور رحمت للعالمین کے اعزاز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. تو اس لیے اللہ اس شعر میں شاعر جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دنیا بھر کے لیے مہرونسا آئی ہیں پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. ہر ایک کو محبت اور ایک دوسرے سے ملنے کا پیغام دیا اور دنیا سے نفرتوں کو دور کیا. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزر آ گیا ہے. اس میں اب لاسٹ شعر ہے نعت کا. اس میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر جیسا ایک رہنما، راستہ دکھانے والا شخص مل گیا ہے، رہبر مل گیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو وہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب وہ سفر پر نکلے تھے تو ان کو بھی انہوں نے راستہ دکھایا تھا. تو ان کا ذکر قرآن میں ہے. تو شاعر جو ہیں احسان دانش اس تشریح طلب شعر میں
لوگوں کو، زمانے کے لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے زمانہ کے لوگوں، تم لوگوں کو اس بات کی بہت مبارک ہو اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس آپ کو جو ہے ایک خوبصورت جو تھے نبی جو ہے وہ آپ کے لیے آ گئے ہیں، راستہ دکھانے والے آ گئے ہیں، اور آپ کو ہر طرح کی برائی سے بچانے کے طریقے بتانے کا جو نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور اسی میں شاعر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک خضر صد راہ گزر آ گیا ہے، کہ انسان کو جو ہے نا مشکلوں سے نکالنے والا، راستے دکھانے والے ایک نبی جیسے کہ حضرت خضر تھے، وہ لوگوں کو راستہ دکھایا کرتے تھے، تو اسی طرح کے نبی جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ، نیکی کا راستہ، سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا چکے ہیں۔ اور یہ قیامت تک مسلمان جو ہیں، امت محمد جو ہے، ایون دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر پورا اپنے راستے متعین کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ان کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں انہی کی روشنی میں تمام لوگ، تمام مسلمان، تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی اس مشکل گھڑی میں لوگوں کی مدد بھی فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی امت کی کریں گے، اور امت کو جن کے نیک عمل ہوں گے ان کو شفاعت کا ان کا ذریعہ بنیں گے۔ آگے یہ سمجھ بیٹا یہ سب کو؟ کوئی سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی نے؟ حسین سمجھ آ گئی ہے بیٹے؟ اس کی اب بک کھولیں اپنی، اور اس میں ایکسرسائز کروا دوں۔ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے مددگار ہیں، آپ ایماندار اور دوسروں کا دکھ درد بانٹنے والے ہیں۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ کس کو سکون ملا ہے؟ دوسرے شعر میں غریبوں کی اور یتیموں کی جان اور دل کو سکون ملا ہے۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان ہونا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو پہچان رہا ہے، وہ دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو جان رہا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرنا اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ کسی کو دکھ درد نہ دو، دوسروں سے پیار اور محبت سے پیش آؤ۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر علیہ السلام سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثال دے کر ہمیں دنیا کے لیے وہ خضر بنائے گئے ہیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھانے والے ہیں۔ جس طرح حضرت خضر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے پر لگایا۔ اس کا دوسرا ہے متن کے حوالے سے اس کے درست جواب پر نشان لگائیے۔ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ کس کی لکھی ہوئی ہے نعت؟ احسان دانش۔ احسان دانش، شاباش۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ شاباش۔ زمانے کو اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ جویریہ؟ انسان کا۔ جی،
زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ کس کی وجہ سے؟ ان چاروں میں سے کون سی آپشن صحیح ہے، درست ہے؟ زہیب؟ سیکنڈ والی. ہاں جی زہیب بتائیں پڑھ کر. نہیں سیکنڈ والی نہیں ہے. انسان کا عرفان ہونے سے. نو بیٹے، آپ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں سنائی گئی ہے؟ آخری شعر نعت کا دیکھیں پھر بتائیں، اس میں لکھا ہوا ہے. نعت کے آخری شعر میں ہے اس کا آنسر. ایک خضر صدرہ گزر کی آمد کی وجہ سے. شاباش. ایک خضر صد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے. پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پیغمبر ذی وقار کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا کون سی آپشن ہے؟ یہ بھی سیکنڈ لاسٹ شعر آج ہم نے جو پڑھا اسی میں ہے. کبھی نہیں بجھے گا. جی کبھی نہیں بجھے گا، یہی ہے اس کی تھرڈ والی آپشن. اب آپ کا آگے اس میں لفظوں کو آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے. اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، زمانے کو اپنی منزل مبارک. اور نیکسٹ پیج پہ آپ کا ہے جی یہ الفاظ، کالم الف کو کالم بے سے ملائیے. امدادگار، غم گسار. لگا رہے ہیں سب؟ امدادگار، غم گسار، اصول محبت، پیغام، یقین، اعتبار، خضر، راہ گزر، راہ گزار، انسان، عرفان. بیٹے آپ کی نعت کا کام کمپلیٹ ہو گیا. اپنی اردو گرامر ذرا کھولیں اور اس کے لاسٹ میں ہے آپ کی تفہیم عبارات. یعنی کہ آپ نے جو تفہیمیں ہوں گی ان کی عبارتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے کوشچن آنسرز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. رجسٹرز میں لکھنے ہیں آپ نے. میں نے ان کے صرف جواب لکھے ہوئے ہیں، آپ نے سوال بھی لکھنے ہیں. ہر کوشچن کا سوال آپ نے ضرور لکھنا ہے. اور اسی طرح 605 سے ہیڈنگ، مین ہیڈنگ دینی ہے. 604 سے کوشچن لکھنا ہے اور نیچے بلو پین سے یا کٹ نپ پین سے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کا پیج اپنے نکالے. تفہیم عبارات لاسٹ والا ہے اس کا پورشن بک میں. اس میں پہلی تفہیم جو ہے وہ پڑھیں. زہیب حسین آپ پڑھیں. حسین پڑھیں آپ بیٹا. صرف کوشچنز پڑھنے ہیں؟ نہیں بیٹے آپ عبارت پڑھیں. میں آنسرز پھر آپ کو بتاتی ہوں، لیکن آنسرز آپ لکھیں گے بعد میں. پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی اور راجہ یہاں کا جے پال تھا. جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی. چنانچہ دفعہ تن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور. یہ ملغان ہے، ملغان نہیں ہے. ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا. ادھر سے سبکتگین بھی نکلا. ادھر سے سبکتگین بھی نکلا. حسین کیا ہو گیا؟ ٹیچر بولا ہے. اچھا مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، پھر پڑھیں. چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھی اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں کہ دفعتاً آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی. وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، انہیں خبر بھی نہ ہوئی. ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں. سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، ہزاروں کے ساتھ پاؤں رہ گئے. جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے. جو لوگ بچے ان کے اوسان جاتے رہے. پنجاب کی حد ان دنوں، آمنا آپ پڑھیں اسی پیراگراف کو.
आमना आप ने बुक नहीं ली अभी भी? इसके नीचे पेज नहीं मिल रहा मुझे बेटे लास्ट पोर्शन जो ग्रामर उर्दू कायदो इंशा का उसके लास्ट पेजेस में है ये। आया नजर? आप अलर्ट बैठा करें ना, आपको मैंने इसलिए टाइम इतना दिया, तो आप अपने सब बुक्स खोल के रखें सब। चले पढ़े, मैं किसी को भी कह दूंगी पढ़ने को, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितनी अटेंशन दे रहे हो अपने काम पे। चलें पढ़ें। आप आइंदा सफात में कुछ इक़्तिबासात आपने नहीं पढ़ना, नहीं। तफसील इबारत पढ़ेंगी आप। पंजाब की हद, यहाँ से पढ़ना। पंजाब की हद इन दिनों में गजनी की हद तक फैली हुई थी और राजा यहाँ का जेपाल था। जब मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो इसने गजनी पर एक भारी फौज से चढ़ाई की। चुनाचा दफाता मुल्गान पर जाकर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक बराबर लश्कर फैला दिया। इधर से सुबुक्तगीन भी निकला। चुनाचा दोनों फौजें आमने सामने पड़ी थीं और एक दूसरे की पेशदस्ती की मुंतज़िर थीं कि दफाता आसमान से गोले पड़ने लगे, यानी बेमौसम बर्फ गिरने शुरू हो गई। वो लोग तो बर्फ के कीड़े थे, इन्हें खबर नहीं भी ना हुई। हिंदुस्तानी बेचारे अपने लहाफ और रज़ाइयाँ ढूंढने लगे, मगर वहाँ रज़ाई का गुजारा कहाँ। सैकड़ों अकड़ कर मर गए ठंड की वजह से। सैकड़ों अकड़ कर मर गए, हजारों के हाथ पांव रह गए। जो बच्चे उनको आसान जाते रहे। जी, ये पैराग्राफ है पंजाब की हद उन दिनों। ये एक पैराग्राफ है जहाँ जिन दिनों वहां का राजा पंजाब का जयपाल था। मुसलमानों के कदम आगे बढ़ते मालूम हुए तो उसने गजनी पर एक भारी फौज से चढ़ाई की। गजनी जो है अफगानिस्तान का इलाका है और वहां जाकर इन्होंने मलगान पर डेरे डाल दिए और पेशावर से काबुल तक, पेशावर बॉर्डर लाइन पे है ना, अफगानिस्तान के करीब ही है, तो वहां से काबुल तक लश्कर फैला दिया। सुबुक्तगीन जो था वो गजनी का बादशाह था, इसलिए इन दोनों की वहां आमने सामने फौजी मुंतजिर लड़ाई हुई और दफतन आसमान से गोले पड़ने लगे। अब यहाँ गोलों से मुराद ये है कि आसमान से बर्फबारी होने लगी, बर्फ के गोले गिरने लग पड़े। और ये जो था, पंजाब का मौसम तो होता है गर्म, और वहां के रहने वाले जो अफगानिस्तान के लोग थे वो तो बर्फ के कीड़े थे, क्योंकि वो वहां के रहने के आदी थे और उस मौसम के आदी थे। जबकि हिंदुस्तान और पंजाब के लोगों को इतनी सर्दी की आदत नहीं होती कि वो उस सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए ये इनकी लड़ाई इसलिए ना हुई वहां, क्योंकि वहां सर्दी थी और जो हिंदुस्तानी लोग थे, वो हिंदुस्तानी सिपाही जो थे, उसमें उनको ठंड की वजह से उनको मौका ना मिला लड़ने का, और इनमें से बहुत सारे लोग बीमार हो गए, बहुत सारे लोग अकड़ कर मर गए, सैकड़ों अकड़ कर मर गए और हजारों के हाथ पांव रह गए। जो बचे उनके औसान जाते रहे, जो बच गए बाकी के फौजी उनके होशो हवास गायब हो गए। सो ये आपकी तफहीम है। इब्राहिम, आप बेटे लेट क्यों आए हैं? इब्राहिम, आप लेट आए हैं बच्चे क्लास में। इब्राहिम, आर यू लिसनिंग? इब्राहिम आया था फिर चला गया। अच्छा जी, इसके सवाल हैं। पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी किस जमाने में? किसके जमाने में पंजाब की हदूद गजनी तक फैली हुई थी?
راجہ جے پال کے زمانے میں پنجاب کی حدود جو تھی غزنی تک پھیلی ہوئی تھی. جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا کہ ہاں جی لگا دی ہے آپ کی اٹینڈنس میں نے مہرونسا، لیکن ابراہیم ابھی آئے تھے لیکن ابراہیم نظر نہیں مجھے آ رہے. لگا دی ہے میں نے آپ کی مہرونسا، لیکن آپ بھی تھوڑا لیٹ آئی ہیں. ٹائم پہ آیا کر اپنی کلاسز کا تو آپ کو پتا ہوگا کس وقت سٹارٹ ہوتی ہیں. جی جے پال کون تھا؟ میں نے ابھی بتایا تھا جے پال کون تھا اور سبکتگین کون تھا. اوکے جی کسی کو پتا ہے جے پال کون تھا؟ میں نے بھی بتایا تھا. جے پال غزنی کا بادشاہ تھا. نہیں غلط ہو گیا. ابھی میں نے بتایا غزنی تک پھیلی ہوئی تھی کون سی حدود اور کون تھا یہاں کا راجا؟ جے پال پنجاب، جے پال تھا پنجاب کا اور سبکتگین جو تھا وہ تھا ہندوستان کا، افغانستان کا تھا. غزنی کا مسلمان حکمران تھا. جے پال پنجاب کا راجا تھا. وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے غزنی پر حملہ آور ہوا، اور سبکتگین جو تھا غزنی کا مسلمان حکمران تھا. وہ اپنی رحم دلی اور نیتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا. وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے. کون لوگ برف کے رہنے والے عادی تھے؟ غزنی جو ہے وہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے جہاں سردیوں میں شدید برف باری پڑتی ہے، اور یہاں کے لوگ جفا کش اور اس سخت موسم میں رہنے کے عادی تھے. برف کے کیڑے سے مراد یہی غزنی کے لوگ اور سپاہی تھے جو سرد موسم کے عادی ہونے کی وجہ سے برف باری سے بالکل بھی پریشان نہ ہوئے. وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ برف باری کی وجہ سے وہاں موسم انتہائی سرد ہو گیا تھا، اور کھلے میدان میں تو ظاہر ہے جب برف باری ہو رہی ہو تو بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ وہاں رضائی، اب کھلے میدان میں رضائی لپیٹنے سے بھی جسم کو گرمی نہیں پہنچتی تھی. لہٰذا کیا ہوا کہ جو پنجاب کے رہنے والے ہندوستانی فوجی تھے وہ سردی لگنے سے اکڑ کر مر گئے، اور جو باقی بچے ان کے ہاتھ پاؤں جسمانی طور پر مفلوج ہو گئے، ان کو نہیں صحیح رہے ان کے ہاتھ پاؤں. جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ موسم اچانک خراب ہو جانے اور شدید سردی سے جے پال کے سپاہی جو تھے جو مرنے لگے. کافی لوگ ہاتھ پاؤں سے مفلوج ہو گئے، اور جو باقی بچ گئے تھے ان میں لڑنے کی ہمت اور طاقت نہ رہی. اس طرح جے پال اور سبکتگین میں لڑائی نہ ہوئی. نیکسٹ پیراگراف ہے جی دوسری جو ہے وہ پڑھیں آپ زہیب، دوسری تفہیم پڑھیں. آپ والا نامہ ابھی ملا ہے. آپ کا والا نامہ ابھی ملا ہے جس کے لیے بہت شکر گزار ہوں. مسٹر نعیم الحق صاحب کے خط سے جو انہوں نے شیخ عبدالحمید کو لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں کشمیر اور سری نگر دو مختلف جگہ ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کریں کہ کشمیر ملک کا نام ہے اور سری نگر سلطنت ہے. مقدمات جو بھی ہوں سری نگر میں ہوں گے، اور جہاں تک میں خیال کرتا ہوں ان کو زیادہ مدت وہاں ٹھہرنا نہ پڑے گا. شیخ عبدالحمید صاحب کا خط مجھے آج آیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید نعیم الحق صاحب کا سفر خرچ کشمیر کی طرف سے ادا ہونا چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف اس حقیر رقم کو یا سفر خرچ کی صورت میں ان کی خدمت میں پیش کی جائے قبول نہ کریں گے. دین زہیب اب حسان آپ پڑھیں آگے سے. لیکن مجھے یقین ہے کہ سید صاحب موصوف. میرے پاس بک نہیں ہے ابھی. پتہ چل گیا نا مجھے. کیوں نہیں ہے بیٹا بک؟ یہ تو آپ کی کلاس 9 کی بک ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پاس ہے، اور یہ کلاس 10 میں بھی وہی بک یوز ہونی ہے. آپ کی بک کہاں گئی پرانی؟ میم وہ مل نہیں رہی، میں ڈھونڈ کے کھپ گیا ہوں. کھپ گئے ہو؟ آپ کو یہ روز ہاں جی میم. دونوں بکس آپ کو بیٹے ساتھ رکھنی ہے اور پھر پڑھنا ہے. دیکھا آپ کے پاس بک نہیں ہے، اب آپ کیسے کوشچن کریں گے جب ہوم ورک ملے گا؟ تو اس کو بیٹا آپ لے لیں بک کو کوئی شارٹ نہ کرے کہ جی ہم نے نہیں لینی ہے، ہماری گم ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں. نو دیٹس ناٹ
गुड थिंग कि आप उसको लाइट लें, आप अपनी बुक को खरीदें और फिर पढ़ें इसके साथ। चले मेहरुनिसा आगे आप पढ़ें इसको। लेकिन मुझे यकीन है कि सैयद जी सैयद साहब मौसूफ इस हकीर रकम को जो सफर खर्च की सूरत में इनकी खिदमत में पेश की जाए कबूल ना करेंगे और ये काम अल्लाह मुसलमानों के लिए करेंगे। कश्मीर कमेटी के पास ज्यादा फंड नहीं है, वरना मैं खुद सैयद साहब की खिदमत में पेश करता। इस बात से मेहरबानी कर खिदमत में अर्ज करें कि अगर आप बिना किसी किस्म के मुआवजे और सफर खर्च के ये खिदमत करें तो अल्लाह के नजदीक अजर जजील के मुस्तहिक होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से किसी और सूरत में इसका अजर जरूर मिल जाएगा। अब ये जो खत है ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह से क्या कहा, खुलासा लिखिए। अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह होता है जिसको कि खत लिखा जाए, तो अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह से कहा कि सैयद नईमुल हक जो है कश्मीर में मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी करेंगे, उनके इखराजात का बोझ कश्मीर कमेटी पर ना डालें, बल्कि वो तमाम मुकदमात जो है फी सबीलिल्लाह लड़ेंगे और इस बदले में उन्हें अल्लाह ताला अजर अजीम से नवाजेंगे। ये हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मामला जो है ये शुरू से ही हमारा उसके साथ चल रहा है कि कश्मीर ने उस पर सिमाना कब्जा किया हुआ है, तो उसके लिए कश्मीर कमेटी एक बनाई गई है जिसके लिए वो कोई भी मामलात होते हैं तो वो उनको हल करती है। तो अल्लामा इकबाल ने खत के जरिए लिखने वाले को कहा कि नईमुल हक जो वकील हैं वो कश्मीर कमेटी की जो है वो कश्मीरी मुकदमात की मुसलमानों की पैरवी करेंगे और उनके जो इस चीज पर खर्च आएगा उसका खर्च का बोझ जो है वो कश्मीर कमेटी पर ना डाला जाए, बल्कि वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए कोई काम जो अल्लाह के लिए किया जाए कि वो उसके पैसे ना लिए जाए, तो ये काम वो ऐसे करेंगे और अल्लाह ताला उनको इसका अजर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है सफर खर्च से क्या मुराद है, तफसील से लिखिए। सफर खर्च से मुराद वो तमाम इखराजात हैं जो सैयद नईमुल हक को मुकदमात की पैरवी के सिलसिले में श्रीनगर में क़याम के दौरान खाने पीने और रिहाइश के सिलसिले में उठाने होंगे। इस पैराग्राफ का उन्वान होगा मकतूब इकबाल या अल्लामा इकबाल और मुकदमा कश्मीर। सैयद नईमुल हक वकील हैं, उन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया है। सैयद नईमुल हक मारूफ वकील थे और उन्हें श्रीनगर में मुसलमानों के मुकदमात की पैरवी के लिए वहां बुलाया गया। अजरे जजील के मायने लिखिए। अजरे जजील जो है ये मुरक्कब है, दो लफ्जों को मिलकर बना है जिसका मतलब है बहुत बड़ा अजर और सवाब जो कि अल्लाह की तरफ से ही मिलता है, कोई इंसान ही उसको दे सकता। अजरे जजील जो होगा वो रब की तरफ से ही इंसान को मिलता है, कोई भी वो नेक काम करे तो उसकी बदौलत उसको मिलेगा। जी नेक्स्ट थर्ड वाली जो है तफहीम ये भी पढ़ें, जवेरिया आप पढ़ें। गालिब ने अलकाबो आदाब मिजाज कुर्सी और खैरियत निगारी का कदीम दस्तूर जिससे सरे मोतजावज़ करना रवाना रखा जाता था बिल्कुल तर्क कर दिया। ये बात नहीं कि ये बातें लिखते ही ना थे, मगर उन कायदों के और उनकी तरतीब के पाबंद ना थे। अलकाबो आदाब बिल्कुल छोड़ देते और अव्वल सतर से मजमून शुरू कर देते थे। कभी लिखते थे तो नए मुख्तसर मौजू अलकाब लिखते थे, मसलन मियाँ बरखुरदार, बंदा परवर, महाराज, पैरो मुर्शिद, भाई साहब। इससे ज़्यादा लिखा तो मेरी जान के चैन मियाँ सरफराज हुसैन, मेरे मेहरबान, मेरी जान मिर्ज़ा तफ्ता सफनदान। कभी ये सब गायब और ख़त इस तरह से शुरू, साहिब तुम क्या चाहते हो या मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने। इस तरह दुआ सलाम और अपना नाम और तारीख तहरीर लिखने में भी कोई पाबंदी ना थी। जी फातिमा आप पढ़े।
غالب نے القاب و آداب، مزاج پرسی و خیریت و نگاری کا قدیم دستور جس سے سر متجاوز کرنا تجاوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا بھر بھی، تھوڑا سا بھی اس سے بڑھنا جو تھا یا آگے بڑھنا روا نہ رکھا جاتا تھا، اس کو نہیں کیا جاتا تھا. تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جانا یا زیادتی کر دینا نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا، اس کا یہ مطلب ہوگا. روانہ رکھا جاتا تھا، بالکل ترک کر دیا. یہ بات نہیں کہ یہ باتیں لکھتے ہی نہیں تھے، مگر ان قاعدوں کے اور ان کی ترتیب کے پابند نہ تھے. القاب و آداب بالکل چھوڑ دیتے اور اول سطر سے مضمون شروع کر دیتے تھے. کبھی لکھتے تھے تو نئے مختصر موضوع القاب لکھتے تھے، مثلا میاں برخودار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد. بھائی صاحب اس سے زیادہ لکھا تو میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان، میری جان مرزا تفتہ سخندان. کبھی یہ سب غائب اور خط اس طرح سے شروع: صاحب تم کیا چاہتے ہو؟ یا مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے. اس طرح دعا سلام اور اپنا نام اور تاریخ تحریر لکھنے میں کوئی پابندی نہ تھی. ٹھیک ہے. اس میں غالب کے جو خطوط ہیں ان کے لکھنے کا انداز لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ خط کو شروع کیا کرتے تھے. کبھی اس طریقے سے لکھ دیتے، کبھی اس طریقے سے لکھتے تھے، اور انہوں نے جن طریقوں سے شروع کیا وہ اس کے طریقہ کار جو ہیں وہ انہوں نے اس میں اس پیراگراف میں لکھے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مقام روانگی اور تاریخ. ہمارا جو خط ہم آج کل جو لکھ رہے ہیں نا، 9th میں آپ نے لکھا ہوگا تو وہ کمرہ امتحان اس کے مطابق لکھتے تھے، لیکن چونکہ یہ پرانی عبارت ہے اس کے مطابق جس طریقے سے وہ لکھا کرتے تھے اس کا طریقہ ہم یہاں لکھیں گے. آپ نے اپنے والا طریقہ نہیں لکھنا. مقام روانگی اور تاریخ، دوسرا ہوگا القاب و آداب، تیسرا ہوتا تھا خط کا مضمون. جیسے ہم اوپر کمرہ امتحان لکھتے ہیں، امتحانی مرکز لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ڈیٹ ڈالتے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے پہلے ڈال لی ہے سب سے پہلے کہ جہاں جانا ہے اس خط نے اس کا اور اس کی ڈیٹ اکٹھی لکھ دی. پھر اس کے بعد القاب و آداب اور خط کا مضمون سے مراد ہے خط کے پیراگراف جو ہیں. پھر اختتام مکتوب، ختم ہونے کا مکتوب، خط کا خاتمہ لکھنے کا. پھر کاتب یا خط لکھنے والے کا نام اور پتہ. پھر مکتوب علیہ کا پتہ. دونوں چیزیں لکھتے تھے، پہلے اپنا نام اور پتہ، پھر جس کو خط لکھا گیا اس کا نام اور پتہ. جواب نمبر 2 ہے جی، آپ نے غالب کے خط پڑھے، ان کی زبان کیسی ہے؟ غالب کے خطوط اردو نثر کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں. ان کی زبان سادہ ہے اور ان میں مکالماتی انداز جو ہے مکالماتی انداز، یعنی کہ گفتگو جیسے کہ روبرو سامنے آمنے بیٹھے دو لوگ بات کر رہے ہوں اس طرح کا مکالماتی اس کو انداز متعارف کرایا گیا ہے. اس لیے مرزا غالب کے خطوط کو جدید اردو زبان کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیت بتائی ہے اس کا خلاصہ لکھیے. حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی یہ خصوصیت بتائی ہے کہ وہ خط یوں لکھتے کہ پڑھنے والے کو لگتا کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں. مکالماتی انداز گفتگو ہوتا. خط کو روزمرہ کی محاوراتی زبان میں لکھتے. ڈیلی عام جو پرانے زمانے میں جب اردو بولی جاتی تھی، اب تو ہم بہت سادہ بولتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں محاورات کے ساتھ اور ضرب المثال کے ساتھ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے. اس طریقے سے وہ خط لکھا کرتے تھے حامد حسن قادری کے بقول. قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ قدیم مکتوب نگاری میں القاب و آداب، بھاری بھرکم محاورات اور ضرب المثال کثرت سے استعمال ہوتے تھے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ہم آج کل جو خط لکھتے ہیں ان کو ہم سادگی سے بالکل لکھنے کا انداز تو ہمارا بھی وہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے خطوط کی زبان جو ہے وہ اس طرح کی ضرب المثال والی یا اس کے والی نہیں ہے جس طرح کے غالب کے خطوط تھے. ہم آج کل جو خطوط لکھتے ہیں وہ سادہ زبان میں اور عام فہم زبان میں لکھتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار مقرر کر دیا گیا، وہ بھی ہمارے یہ لکھنے والوں کی آسانی کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کیا جائے. قدیم جو پرانا مکتوب نگاری تھا اس میں القاب و آداب، بھاری بھرکم محاورات اور ضرب الامثال کثرت سے استعمال ہوتے تھے. پہلے مزاج پرسی کی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد
یعنی کہ ہم اب بھی اس میں ویسے ہی مزاج پرسی تو کرتے ہیں نا کہ حال احوال پوچھا، پھر اس کے بعد اصل مدعا کی طرف آتے ہیں، اصل بات کی طرف پھر بعد میں آتے ہیں. تو پہلے اسی طرح ان میں بھی ایسے ہی تھا کہ کیسے وہ بات کی جاتی تھی کہ پھر اصل بات کی طرف آتے. خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ آج کل تو اب لوگ بہت کم کر چکے ہیں خط لکھنا، لیکن جو پرانا دور تھا اس میں یہ ٹی وی اور ریڈیو فون وغیرہ نہیں تھے، تو اس لیے لوگ خط کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنی خیریت سے مطلع کیا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے اپنے حالات کے بارے میں. اور پھر اسی لیے خط کے اندر آپ جب وہ باتیں لکھا کرتے تھے تو یوں ہوتا تھا کہ جیسے دو شخص سامنے سامنے بیٹھے بات چیت کر رہے ہوں. تو اس لیے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی، مزاج پرسی، ضروری اطلاع، کاروباری اور دفتری ضروریات کے لیے خط لکھا جاتا تھا. اس لیے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا تھا. اب اس کا ایک کوشچن اور ہم بناتے ہوتے ہیں، ہر عبارت کا کوئی نہ کوئی عنوان یا اس کو ٹاپک دینا ہوتا ہے. اس عبارت کا عنوان کیا ہوگا؟ غالب کی مکتوب نگاری یا مکاتیب غالب کی خصوصیات. یہ اس کا ٹاپک ہو جائے گا، عنوان ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے سب کی؟ کوئی اور آپ کو کوئی ورڈ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ لیں. کسی کو ڈیفیکلٹ ورڈ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ ٹیچر جی بیٹے، پوچھیں کہ آنسرز جو ہیں وہ ہم نے رجسٹر پہ کرنے ہیں؟ جی بیٹے، میں آپ کو جب ہوم ورک آپ کو بھیجا جائے گا نا، آپ کو انفارم کیا جائے گا اور میں ان کے لیے آپ کو لکھ کر اسکول میں دوں گی، اور پھر وہاں سے آپ کو نوٹس ملیں گے، اور نوٹس آپ نے پھر لکھنے اپنے رجسٹر پہ. میں نے چونکہ بہت زیادہ کام کرنا تھا اس لیے میں نے کوسچنز نہیں لکھے ہوئے، لیکن آپ نے باقاعدہ جس طرح 9th میں کوسچن لکھا کرتے تھے اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے صرف آنسر لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے طریقہ کار وہی لکھا ہے. آپ نے اس کے آنسرز لکھنے ہیں، لیکن سوال ضرور لکھیں، اور اس کے بعد ہر سوال کے بعد آپ نے ختمہ کا نشان ڈالنا. اور آپ لوگوں نے سب نے اپنے نام بتا دیے اسکول میں اپنے وہ نوٹس لینے کے لیے، مضامین کے نوٹس اور نظموں کے نوٹس کے لیے. میم اسکول میں نام بتانا ہے؟ جی اپنا انفارم کیجئے کہ مجھے نوٹس چاہیے، تب ملیں گے آپ لوگوں کو. نہیں میم وہ نہیں کیا ابھی تک. یہ تو وہ لوگ خود ہی نہیں دیں گے. میم وہ خود ہی نہیں دے دیں گے. تب تک آپ اپنا نام ان کو رجسٹر کروائیں گے تب وہ فوٹو کاپیز کروائیں گے نا، کہ آپ کو کون، آپ میں سے کس کس کو چاہیے. کچھ بچے ہوتے ہیں جی ہم نہیں لیں گے، تو پھر میں نے ان کو نمبر نہیں دینے اس حساب سے. ٹھیک ہے، آپ نے جو مضامین ہیں وہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، تو تبھی آپ کو میرے نمبر ملیں گے، نہیں تو میں نہیں دوں گی. مضمون جو ہے یہ وہ چھوٹا سا جو 1.5 صفحے کا 2 صفحے کا نہیں لکھنا آپ کو. سو آپ کو یاد کرنا ہے. آپ نے نوٹس کے لیے اگر کہنا ہے تو فون کر دیں اسکول میں اور ان سے کہنے جی ہمارے نظموں کے نوٹس اور